آج کل موسم کی شدت ہے، بڑی گرمی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں روک لیتا ہے، بارش کا جو برسانا ہے اس کو روک لیتا ہے، اور فرمایا کہ اگر مویشی نہ ہوں، لولا البہائم، اگر چوپائے نہ ہوں، یہ جانور، یہ درندے، یہ پرندے نہ ہوں، تو اللہ رب العزت ایک بوند بھی دنیا پر نہ برسائے، ایک پانی کا ایک قطرہ بھی دنیا پر نہ برسائے۔ جب انسانوں کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، جب حقوق ادا نہیں کیے جاتے، جب مال کا حق ادا نہیں کیا جاتا، جب عشر روک لیا جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت بارش کو روک لیتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت قحط سالی اور خشک سالی پیدا فرما دیتے ہیں، تو پھر جانور، حیوان، پھر درندے، پرندے، وہ بھی انسان پر لعنت ڈالتے ہیں کہ اے لعنتی انسان، تیرے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارا پانی بھی بند کر لیا ہے۔ تو یہ بارشیں جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہیں، اور اللہ ان کو روک لیتا ہے۔ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بارش کئی مہینے نہیں ہوتی، خشک سالی پیدا ہو جاتی ہے کسی ایک علاقے کے اندر، اور بعض اوقات ہوتی ہیں تو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کے غصے کا اظہار ہے۔ تو جب بارش نہ ہو تو تب اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کچھ ایسی بات ضرور آ گئی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو بارش جب نہیں ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام شکایت کیا کرتے تھے، دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ دعا کریں، ابھی خشک سالی پیدا ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ میں، کسی میدان میں ممبر رکھو، ممبر لے جاؤ۔ پھر آپ نے ایک دن کا تعین کیا، دن مقرر کیا، اور پھر تمام صحابہ وہاں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سورج بلند ہوا تو وہاں آپ پہنچے۔ آپ نے ممبر پر واعظ و نصیحت کی ہے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد کرایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا، مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار کو قبول فرماؤں گا۔ پھر آپ نے اللہ کی تکبیرات اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، دعا میں آپ نے اتنے زیادہ ہاتھ کھولے ہیں کہ آپ کے بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ نظر آ گئی۔ ایک روایت میں کہ آپ نے اپنے چہرے سے زیادہ بلند نہیں کیے، بلکہ چہرے سے نیچے رکھ کر آپ نے سامنے کی طرف ان کو بلند کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو الٹا رکھا ہے، یعنی کہ جو ہتھیلیاں ہیں وہ زمین کی طرف تھیں، اور آپ نے دعا فرمائی ہے، اور دعا طویل دعا فرمائی ہے اللہ کے نبی۔ دعا کے بعد آپ نے اپنی چادر کو پلٹا ہے، چادر کو آپ نے کلا برداہ، اپنی چادر کو الٹ پلٹ کیا ہے کہ اس کا جو اندر والا حصہ تھا اس کو باہر کیا ہے، دائیں سے بائیں بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، 2 رکعت نماز، اور اس کے اندر جو قرات ہے وہ جہری قرات ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی نماز جو ہے وہ خطبے سے پہلے جو ہے نماز ادا کی ہے، نماز خطبے سے پہلے بھی، خطبہ بعد میں بھی ہے، اور آپ نے دعا سے پہلے بھی چادر کو پلٹ دیا ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور دعا کے بعد بھی آپ نے چادر کو پلٹا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہیں، مسنون ہے،
ان میں سے جو بھی اختیار کر لیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے۔ تو سب سے پہلے ممبر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد خطبہ ارشاد خطبہ دے لیں، یا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد مختصر خطبہ ہو، پھر اس کے بعد طویل دعا ہو، پھر اس کے بعد چادر کو الٹ پلٹ کیا جائے، اور چادر پہلے بھی کی جا سکتی ہے، دعا بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ دعا میں جو ہتھیلیاں ہیں وہ زمین کی طرف ہوں گی، اور ہاتھوں کی جو پشت ہے وہ آسمان کی طرف ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اپنی چادروں کو پلٹا تھا۔ اور ان روایات پر یہ مختلف کتابوں میں، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، مختلف روایات ہیں، مختلف کتابوں کے اندر آئی ہیں۔ ان کو جمع کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتنے طریقے ثابت ہیں۔ اب یہ رہا کہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، عورتیں بھی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، دعا میں شامل ہو سکتی ہیں، اور عورتیں بھی اپنی چادر کو پلٹیں گی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس پر محدثین نے باب باندھے ہیں کہ عورتیں بھی اس طرح کریں گی۔ اب کہتے ہیں کہ جی وہ عید جیسی نماز نبی علیہ السلام سے ہے، عید جیسی نماز آپ نے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید جیسی نماز ادا فرمائی، یعنی کہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے اندر تکبیرات کا تذکرہ نہیں ہے۔ جس روایت میں آتا ہے نا کہ آپ نے 12 تکبیرات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، ادا کی ہیں، وہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تکبیرات نہیں پڑھی، 2 رکعتیں جو ہے نا جہری قرات کے ساتھ۔ اس کے اندر کوئی صورت متعین نہیں ہے، جو صورت آپ مرضی پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور باقی نماز اسی طرح ہے جس طرح کی عام 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟